نعبدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ ابھی آپ نے سورہ انفال کی آیت 43 سے 46 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ آیت 43۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ آیت 44۔ ترجمہ: جب اللہ نے آپ کو خواب میں مشرک تھوڑے دکھلائے اور اگر وہ آپ کو انہیں بہت دکھلاتا تو تم یقیناً پھسل جاتے اور یقیناً لڑائی میں اختلاف کر بیٹھتے، لیکن اللہ نے تم کو اختلاف سے بچا لیا۔ وہ دلوں کے رازوں سے اچھی طرح سے خبردار ہے۔ جب تم مقابلے پر آئے تو اس نے تم کو انہیں تمہاری نگاہوں میں اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا دکھایا، تاکہ جو کام طے ہو چکا ہے اسے اللہ انجام کو پہنچا دے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انفال کی آیت 43 اور 44 کا۔ تفسیر۔ آیت 43۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بدری مشرکوں کی فوج کم دیکھی، یعنی آپ نے مشرک خواب میں بہت تھوڑے دیکھے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خواب سنایا، جس سے ان کے حوصلے بڑھے اور وہ مقابلے پر ڈٹے رہے۔ پھر فرمایا اگر اللہ تمہیں مشرکوں کی تعداد زیادہ دکھاتا تو ممکن تھا تم ڈگمگا جاتے اور تم میں آپس میں اختلاف کا دروازہ کھل جاتا، کوئی لڑائی موقوف کرنے کو کہتا اور کوئی لڑنا چاہتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس اختلاف سے بچا لیا۔ واقعی اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ سورہ غافر کی آیت 19 میں فرمایا اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور ان رازوں کو جو سینوں کے اندر بند رہتے ہیں خوب جانتا ہے۔ آیت 44۔ لڑائی سے پہلے ہر جماعت دوسری کو کم سمجھ رہی تھی، خواب میں تو کم دکھائی دیے ہی تھے، مگر اللہ کی مہربانی ملاحظہ ہو کہ جب مسلمان مشرکوں کے مقابلے پر آتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی نگاہوں میں یہ تھوڑے ہی جچتے ہیں، جس سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں اور وہ ان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم بدر کے دن مشرک ہماری نگاہوں میں تھوڑے سے ہی معلوم ہوتے تھے، بلکہ میں نے تو اپنے رفیق سے کہہ بھی دیا کہ 70 آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ بولا نہیں 70 تو نہیں، البتہ 100 ضرور ہوں گے۔ آخرکار ہم نے ایک مشرک کو پکڑ کر اس سے تعداد پوچھی تو اس نے 1000 کی تعداد بتائی۔ جب مسلمانوں کی نگاہوں میں مشرک تھوڑے جچے تو وہ ان پر بلا تعمل ٹوٹ پڑے، تاکہ اللہ جو کام طے فرما چکا ہے اسے انجام تک پہنچائے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے مشرکوں کو سزا دلوائے اور مومنوں پر اپنی نعمت مکمل فرمائے۔ لڑائی ہونے سے پہلے پہلے ہر فریق دوسرے کی نگاہ میں تھوڑا جچتا رہا تاکہ ایک دوسرے پر حملہ کرے،
پھر جب معرکہ کارزار گرم ہو گیا تو اللہ نے 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے مسلمانوں کی امداد فرمائی۔ مشرک مسلمانوں کو اپنے سے دگنا سمجھ رہے تھے، چنانچہ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے مقابلے پر آنے والی دونوں جماعتوں میں ایک بڑی نشانی ہے۔ ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی تھی اور دوسری مشرکوں کی تھی جو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ اللہ جسے چاہے اپنی مدد عطا فرمائے۔ یقیناً اس میں بھی آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ لڑائی سے پہلے مسلمان تھوڑے جچے اور لڑائی میں دگنے جچنے لگے۔ دونوں آیتوں میں یہی تطبیق ہے۔ ہر آیت سچی اور برحق ہے اور قرآن میں کہیں بھی تعارض نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، آیت 45۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، آیت 46۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم کسی جماعت کے مقابلے پر آ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کی یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ پھسل جاؤ گے اور تمہارا بھرم جاتا رہے گا۔ اور صبر سے کام لو، یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 45-46 کا۔ تفسیر آیت 45۔ آداب جنگ کی تعلیم۔ اس آیت میں آداب جنگ کی تعلیم ہے کہ جب دشمن کے مقابلے پر آؤ تو خوب جم کر لڑو، خبردار تمہارے قدم اکھڑنے نہ پائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لڑائیوں میں سورج کے ڈھل جانے کا انتظار فرمایا، پھر جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر خطبے میں فرمایا، مسلمانوں، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت کے خواستگار رہو۔ پھر جب دشمن سے بھڑ جاؤ تو اب صبر سے کام لو اور یقین رکھو کہ جنت تلواروں کے سایوں میں ہے۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے اللہ، اے کتاب اتارنے والے، اے گھٹائیں چلانے والے، اور اے دشمن کے لشکر کو شکست دینے والے، دشمن کو شکست دے اور ہماری مدد فرما۔ آیت 46۔ مقابلے پر ثابت قدم رہنے کا حکم۔ اللہ کا حکم ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، پورے اطمینان و دل جمعی سے لڑتے رہو، بھاگنے کا قصد بھی نہ کرو، لڑائی سے باز رہنے کا ارادہ بھی نہ کرو، بزدل نہ بنو، اور اس حال میں بھی نہ اللہ کو بھولو۔ اس کی یاد سے اپنے ہونٹ تر رکھو، اسی سے مدد مانگو، اسی پر بھروسہ رکھو، اسی سے دشمن پر فتح مانگو، اور اس حال میں بھی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کے احکام بجا لاؤ، ممنوعات سے باز رہو اور آپس میں نہ جھگڑو، ورنہ اختلاف پیدا ہو جائے گا جس سے تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے اور تم ذلیل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا بھرم جاتا رہے گا، تمہاری قوت کمزور ہو جائے گی، تمہاری تیزی کند ہو جائے گی اور تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا، صبر کا دامن تھامے رہو اور یاد رکھو اللہ کی مدد صابروں ہی کے ساتھ ہے۔ صحابہ شجاعت و جسارت پر کے پتلے تھے اور اطاعت و فرما برداری میں بے نظیر تھے۔ ایسی شجاعت و اطاعت نہ پہلوں میں دیکھی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ یہ سب صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اور آپ کی اطاعت کی سعادتیں تھیں کہ ان جانثاروں نے تھوڑی سی مدت میں نہ صرف مشرق و مغرب ہی فتح کیا بلکہ لوگوں کے دل بھی فتح کر لیے تھے۔ باوجود یہ کہ یہ مٹھی بھر انسان تھے، مگر پارسیوں پر، رومیوں پر، ترکوں پر، پھر ثقالبہ پر، بربر پر، سوڈانیوں پر، قبطیوں پر اور دنیا کی تمام قوموں پر چھا گئے تھے اور سب کو اپنے زیر نگیں کر لیا تھا، یہاں تک کہ حق کا بول والا ہوا اور اللہ کا دین تمام دینوں پر غالب آ گیا، اور 30 سال سے کم مدت میں
اسلامی سلطنت دنیا کے مشرق اور مغرب کے گوشے گوشے میں پھیل گئی۔ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ہمیں بھی انہی کی مقدس جماعت میں اٹھائے، وہ بڑا کریم اور وہاب ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ تھا سورہ انفال کی آیت 43 سے 46 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔